ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے اصحاب کہف کا واقعہ وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، فرمایا ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے۔ آگے آیات میں اللہ کریم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اس واقعے کا مفہوم سماعت فرمائے۔ بنی اسرائیل کا دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اب ہوا یوں کہ وہاں پر حکومت آ گئی دقیانوس بادشاہ کی۔ یہ دقیانوس بادشاہ یہ غیر خدا کی عبادت کرتا تھا، غور سے سماعت کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اس پر مجبور کرتا تھا کہ خدا کی عبادت نہ کرو بلکہ غیر خدا بتوں کی پوجا کرو، لوگوں کو بھی اس پر مجبور کرتا تھا۔ اور چند نوجوان اس کفر کی وجہ سے تنگ آ کے اپنا ایمان بچانے کے لیے اس بستی سے باہر نکلے، اس بستی سے باہر نکلے اور ایک غار میں جا کے وہاں انہوں نے قیام کیا کہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ غور کرنا، ایمان بچا کے، مال بچا کے نہیں نکلے، دولت بچا کے نہیں نکلے، ایمان بچا کے نکلے، ایمان کی وجہ سے اس بستی سے نکلے۔ جب یہ غار میں چلے گئے، اب بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ بادشاہ نے حکم دیا، کہا کہ ایسے کرو، ایک آدمی کو اس دیوار کے باہر، اس غار کے باہر ایک دیوار کھڑی کر دو تاکہ یہ باہر نہ نکل پائیں، اندر ہی یہ مر جائیں اصحاب کہف۔ اب وہ جو دیوار بنانے والا تھا اس کا دل نرم تھا، اس کے دل میں محبت تھی ایمان والوں کی۔ اب اس نے دیوار تو بنائی بادشاہ کے حکم پر، لیکن ساتھ اس نے ایک تحریر لکھی، اس تحریر پر ان اصحاب کہف کی تعداد لکھی، ان اصحاب کہف کے نام لکھے، ساتھ ان کے ایک کتا تھا وہ بھی لکھا، یہ سارا اس نے واقعہ لکھا اور اس جگہ دیوار کے ساتھ ایک صندوق میں رکھ دیا۔ 2 پیپر لکھے اور اس پیپر پر لکھا کہ ایک پیپر میں شاہی محل میں بھی رکھوا دوں گا۔ اب یہ واقعہ اس دیوار بنانے والے نے اس طریقے کے ساتھ یہ کیا۔ اب وقت گزر گیا، 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ 300 سال اصحاب کہف اسی غار میں سوئے رہے۔ 300 سال کا جب وقت گزرا تو ہوا یوں کہ 300 سال بعد ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ یہ دیوار گرنے والی ہے، اس نے اس دیوار کو گرایا۔ جب اس دیوار کو گرایا اس نے کہا کہ میں بکریوں کو یہاں ٹھہرا لیا کروں گا، جب چرا کے آیا کروں گا۔ اب جب آگے دیکھا تو اصحاب کہف کی ادھر سے آنکھ کھلی، آنکھ کھلتی ہے اور ان میں سے ایک وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام لیتے ہیں اور باقی کہتے ہیں، ایک آدمی کو اس کا نام ہے یملیحہ، اسے کہتے ہیں یملیحہ یہ پیسے لے اور بازار سے کھانا لے کے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں اور باہر کے حالات دیکھ، واقعات دیکھ کہ دقیانوس کی حکومت چل رہی ہے، کیسے معاملات چل رہے ہیں، کیا سختی کر رہا ہے، جاؤ باہر کے حالات دیکھ کے آؤ۔ اب یہ یملیحہ باہر گیا، کھانا لینے کے لیے گیا۔ جب نان بھائی کے پاس یہ یملیحہ جاتا ہے، اس کو اس نے یہ سکے دیے۔ نان بھائی آگے سے کہنے لگا یہ کس دور کے سکے ہیں، یہ تو سکے نہیں چلتے۔ کہا کہ ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں، اسی دور کے سکے ہیں۔ اور کہا کہ یہ دقیانوس کی حکومت نہیں ہے، کہا نہیں یہ اس دور کے سکے نہیں ہیں۔ اب اس نے نان بھائی نے سمجھا ان کے پاس خزانہ ہے، انہوں نے چھپایا ہوا ہے، اور اس نے فوراً حاکم وقت کی بارگاہ میں اطلاع دی۔ حاکم وقت بھی آ گیا، حاکم وقت نے جائزہ لیا، اس نے کہا آؤ ہمارے پاس غار میں جاؤ، ہمارے پاس خزانہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے بتا اس وقت حکومت کس کی ہے؟ اس نے کہا بیدروس بادشاہ کی۔ اس نے کہا دقیانوس کی نہیں ہے؟ کہا نہیں دقیانوس کی نہیں، اس کو تو سینکڑوں سال ہو گئے، 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر اصحاب کہف نے اپنا واقعہ سنایا۔ جب واقعہ سنایا تو یہ حاکم شہر بیدروس بادشاہ کے پاس ان کو لے گیا۔ جب بیدروس بادشاہ نے اس کی حقیقت سنی، ان کا واقعہ سنا اور سن کے پھر آیا اور آ کے کہا اصحاب کہف کے پاس کہ یہ اللہ کی شان کہ 300 سال یہ سوئے رہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، اور ان کا کتا، اللہ نے کلام مجید کی آیت میں کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کیا،
فرمایا قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، وہ کتا اپنے پاؤں پھیلا کے بیٹھا تھا۔ کلام مجید نے اس کتے کا بھی ذکر کیا آیت کریمہ میں، فرمایا وہ کتا اس طرح پاؤں بچھا کے بیٹھا تھا، وہ بھی اصحاب کہف کے پاس تھا۔ اب کیا ہوا، اصحاب کہف نے کہا کہ چلے، پھر جا کے وہاں پر انہوں نے آرام کیا، اللہ کریم نے ان کو موت دے دی۔ اب اس نے بادشاہ نے کہا کہ سالانہ سال بعد یہاں جشن ہوگا، سال بعد یہ جو اللہ نے، اور ادھر سے بادشاہ یہ دعا مانگ رہا تھا۔ اس وقت لوگ اس چیز کے منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، جب بندہ مر گیا تو کہانی ختم ہے۔ بادشاہ نے ادھر دعا مانگی، اللہ نے فوراً دعا قبول کی، اصحاب کہف کا واقعہ آنکھوں کے سامنے دکھا دیا، اور ادھر بادشاہ کی دعا قبول ہوئی، ادھر اللہ نے ان کی شان بھی دکھانی تھی۔ اب اس واقعے پر غور کریں، کلام مجید کی ان آیات پر، اس واقعے پر غور کریں۔ یہ اصحاب کہف سب سے پہلے ایمان بچا کے نکلے۔ کیا بچا کے نکلے؟ ایمان بچا کے نکلے، مال بچا کے نہیں نکلے۔ اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، فرمایا ہر بندہ اسی حال میں اٹھے گا جس میں اس کو موت آئے گی۔ اور یہ ایمان بچا کے نکلے تھے تو اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے، مالک ہم تو ایمان بچانے کے لیے آئے تھے۔ اب غور کرنا اس حدیث مبارکہ پر۔ آج اگر کوئی شراب پیتا ہے، اس حدیث مبارکہ کے بعد، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، علماء نے لکھا ہے جو آدمی شراب کا عادی ہے اگر اس کو موت آ جائے گی تو اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہوگا۔ کہا اگر کوئی زانی ہے وہ اسی حال میں اٹھے گا، جو اگر کوئی گویہ ہے، اگر کوئی عورتیں نچانے والا ہے، جس گناہ میں مبتلا ہے اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا، اگر اسی گناہ میں کرتے کرتے موت آ گئی۔ اب نوجوانوں اپنی زندگی پر غور کرو، اپنے موبائل چیک کرو، آپ کے موبائلوں میں کیا ہے؟ کیا آپ کی رات گانے سن کر گزرتی ہے؟ کیا آپ کی صبح گانے سن کر ہوتی ہے؟ کیا ساری رات بے حیائی دیکھتے ہو؟ کیا شادی کے موقع پر اگر اللہ نے مال دیا، دولت دی، تو شادی کے موقع پر کیا نوجوان عورتوں کو بلاتے ہو، ان کو نچواتے ہو؟ کیا ایسے زندگی گزر رہی ہے؟ اور اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو حضور فرماتے ہیں جیسے مرا ہے ویسے ہی اٹھے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ایسے ہو جاؤ کہ توبہ کر لو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں، اور توبہ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کرو، حضور کی سنت مبارکہ سجاؤ، چہرے پر سجاؤ، اللہ اللہ کر کے زندگی گزارو۔ اور اسی حال میں اگر موت آ گئی اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے، اور اٹھیں گے بھی اس حالت میں کہ مالک میں نیکیوں کی کوشش کر رہا تھا، میں نیکیاں زیادہ کر رہا تھا۔ تو اصحاب کہف اپنا ایمان بچا کر نکلے وہاں سے، ایمان بچانے کی غرض سے۔ اور پھر غور کرنا، اصحاب کہف 300 سال اصحاب کہف غار میں رہے، 300 سال آرام کیا، اور 300 سال آرام کیا، نہ کوئی موذی کیڑا پاس آیا، کسی چیز نے تکلیف نہیں دی، جسم بھی بالکل سلامت ہے، صحیح ہے۔ اور 300 سال کے بعد جب یہ اٹھتے ہیں اور بالکل صحیح اور سلامت اٹھتے ہیں، ارے ہم یہی چیز لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی جب مزارات میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ جو لوگ ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کے ولی ان کی حاجت روائی بھی کرتے ہیں، اللہ کے ولی ان کی مشکلیں دور کرتے ہیں۔ تو یہی اصحاب کہف ہیں۔ فرمایا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرمایا ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر غور کرنا، علماء نے اس آیت کریمہ کے تحت، ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ شریعت کے مکلف دو چیزیں ہیں، ایک جن ہے اور ایک انسان ہے، باقی چیزوں کا حساب کتاب والا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ مر گئے ختم۔ ہاں بعض جن کا ذکر ہے احادیث میں یا قرآن میں، ان کے بارے میں معاملہ ہوگا جنت والا، باقی ختم ہے ان کی زندگی۔ اب اس کتے کے بارے میں کلام مجید کی آیت کریمہ میں کتے کا بھی ذکر ہے، اور اس کتے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے یہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اب غور کریں، کتے نے نمازیں پڑھی ہیں؟ جواب دیں آپ حضرات، کتے نے نمازیں پڑھی ہیں؟ کتے نے نمازیں نہیں پڑھی۔ کتے نے روزے رکھے ہیں؟ روزے نہیں رکھے۔
پھر وجہ بتائیں کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ کلام مجید کی آیت کریمہ میں قلبہم، قلب کا معنی ہوتا ہے کتا، اور قرآن کی ایک حرف پڑھے نا آیت کریمہ کا تو 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ اللہ نے اس ولیوں کے کتے کا ذکر بھی کیا اور کہا، علماء فرماتے ہیں وہ کتا جنت میں جائے گا، کس وجہ سے جنت میں جائے گا؟ آپ غور کریں کلام مجید کے اس واقعے پر، ان آیات پر غور کریں، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کتا کیوں جنت میں جائے گا؟ کتا جنت میں اس وجہ سے جائے گا، وہ عام کتا نہیں رہا، وہ کتا ولیوں کے سنگ لگ گیا، وہ اللہ والوں کے پیچھے ہو گیا، وہ اللہ والوں کے ساتھ اس غار میں ٹھہرا۔ ارے ہم یہی چیز لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، ایک کتا ہو اس پر شریعت بھی لاگو نہیں ہے، وہ کتا اس کی نسبت ولیوں کے ساتھ ہو جائے، وہ کتا جنتی ہو سکتا ہے۔ پھر غوث اعظم بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے اعلان کریں، لوگوں میرے مرید جو ہیں وہ جہنم نہیں جائیں گے، جنت جائیں گے، کیوں؟ ان کی نسبت میں غوث اعظم کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اور یہی ہم لوگوں کو چیز سمجھانا چاہتے ہیں، ان ولیوں سے نسبت اختیار کر لو۔ اگر کتا ولیوں سے نسبت اختیار کرتا ہے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اگر انسان غوث پاک کا مرید ہو جائے گا، قسم ہے وہ انسان بھی جنتی ہو جائے گا، وہ انسان بھی جنتی ہو جائے گا۔ یہ کتا جنت میں جائے گا، قرآن گواہ ہے، قرآن کی آیات کریمہ اس کے تحت تفاسیر گواہ ہیں کہ کتے نے عمل نہیں کیا، ولیوں کے سنگ لگ گیا، ولیوں کی صحبت اختیار کر لی، اس وجہ سے وہ کتا جنت میں جائے گا۔ اب غور کریں، اگر یہی اصحاب کہف کے واقعے پر غور کر لی جائے تو ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اب جب قرآن اللہ کے ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے، قرآن اللہ کے ولیوں کا مقام بیان کر رہا ہے، قرآن اللہ کے ولیوں کا مرتبہ بیان کر رہا ہے، تو پھر ہمیں دین کسی دوسرے سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کی کتاب، یہ کلام مجید کافی ہے۔ لوگ کہیں نا ولی کچھ نہیں کر سکتے، لوگ کہیں نا ان سے نسبت کا کیا فائدہ ہے، لوگ باتیں کریں، آپ کلام مجید پڑھیں۔ بھائی جب اللہ نے یہ بیان فرما دیا وہ کتا جنت جا سکتا ہے، تو جو کسی ولی کے لڑ لگ کے نمازی بن جائے، مصطفیٰ کریم کا عشق اس کے سینے میں آ جائے، وہ بندہ جنت کیوں نہیں جا سکتا؟ تو یہ ہیں اصحاب کہف کہ اللہ کریم نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا اور ان کی شان، ان کی عظمت بیان کی۔ اور اصحاب کہف کے بارے میں کلام مجید کی آیت کریمہ کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا کتنی تعداد ہے، فرمایا میں جانتا ہوں، یا اللہ کے پیارے جانتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں انہی لوگوں میں سے ایک ہوں جنہیں اصحاب کہف کی تعداد معلوم ہے۔ فرمایا یہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اور ان آیات کے تحت تفسیروں میں لکھا ہے، کہا اصحاب کہف کے نام ایسے برکت والے نام ہیں، کسی آدمی کے سر میں درد ہوتی ہے، وہ اصحاب کہف کے نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، اللہ اس کے سر کی درد ختم کر دے گا۔ کسی آدمی کو بخار ہے، اس کا بخار دور نہیں ہوتا، وہ اصحاب کہف کے نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، اللہ اس کا بخار دور کر دے گا۔ کسی جگہ فرمایا آگ لگ چکی ہے مکان میں، اصحاب کہف کے نام لکھ کے اس آگ میں ڈال دو، اللہ آگ ختم کر دے گا۔ اور جادو ٹونے کا اگر اثر ہے، فرمایا اصحاب کہف کے نام لکھ کے اپنے گھر میں لگا لو، اللہ اس کی وجہ سے ان کا جادو ٹونا دور کر دے گا۔ یہ اصحاب کہف ہیں، یہ ولیوں کے نام کی برکت ہے، یہ اللہ کے